ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرحمان پن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں ڈاکٹر عبدالرحمان پن ہومیو کیئر سینٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا میرا پروگرام ہے کاربو ویجیٹیبل۔ کاربو ویجیٹیبل لکڑی کا کوئلہ۔ ڈاکٹر سیموئل ہنیمن کے زمانے سے قبل کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی کہ کاربوہائیڈریٹ میں ایک ایسی قوت پانا ہے جو مرتے ہوئے انسان کو بچا سکتی ہے اور مدت العمر کے مریضوں کو بستر علالت سے نکال کر اپنے کاروبار میں لگا سکتی ہے۔ جس وقت ہنیمن اعظم نے اس کی آزمائش کی تو ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے فوراً اس کو اپنی میڈیسن میں شامل کر لیا اور ہر تذابیت کے مریض کو دینے لگے۔ ہومیوپیتھک طاقتوں میں لکڑی کا کوئلہ غیر مادی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان کا مادی طریقہ 2 3 4 چمچ پیس کر مریضوں کو استعمال کرنا، اس کی یہی مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے خاک کی عالم پاک سے ہے۔ ان کو کامیابی ہوئی یا نہ ہوئی یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ لکڑی کا کوئلہ ایسی کیمیائی چیز ہے جو بطور میڈیسن بہت فائدہ دیتی ہے۔ کیمیاوی مشاہدات کو ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ لکڑی کا کوئلہ اپنی جسامت سے کہیں زیادہ ہوا کو جذب کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنے مساموں کو اندر جما کر ہوا کو بھر لیتا ہے، مگر اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام قسم کی گیسوں پر اس کا اثر اسی قسم کا نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہائیڈروجن کو جذب کرنے کی اس میں قدرت نہیں۔ دوبارہ سنیں، ہائیڈروجن کو جذب کرنے کی اس میں قدرت نہیں، اور اگر کرتا بھی ہے تو بہت کم۔ آکسیجن زیادہ مقدار میں جذب کرتا ہے اور اس سے زیادہ سلفورائڈ اور امونیا کو بھی جذب کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ کاربو ویجیٹیبل یہ بڑی ہی گہرا اثر رکھنے والی اینٹی سورک میڈیسن ہے۔ اینٹی سورک کی تشریح میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اینٹی سورک اس کو کہتے ہیں جو جسم کے تمام امراض پر، جسم کے تمام اعضاء اور تمام امراض پر اثر رکھتی ہو، ہر اعضاء پر پہنچنے کی جس میں صلاحیت ہو، اس کو اینٹی سورک کہتے ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ہر اعضاء میں جہاں بھی اس کی علامات مل جائیں، میڈیسن وہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اینٹی سورک میڈیسن ہے جس کی میں آپ کو چند ہی آج علامات بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت بڑی میڈیسن ہے۔ اگر اس کا مفصل بیان ہو تو کم از کم 5-6 گھنٹے کا وقت درکار ہے، اس لیے یہ صرف ایک لیکچر میں ہی اگر اس کو سمیٹ دیا جائے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 لیکچر ہوں کاربو ویجیٹیبل پر، کیونکہ کاربو ویجیٹیبل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اگر ہومیوپیتھک علاج میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کاربو ویجیٹیبل کو سمجھ جائیں تو سمجھ لیں کہ انہوں نے آدھی ہومیوپیتھک پڑھ لی ہے اور آدھی ہومیوپیتھک سمجھ لی ہے، اور اگر کاربو ویجیٹیبل کو صحیح سمجھ گئے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ مریضوں کا وہ صرف کاربو ویجیٹیبل سے علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اینٹی سورک میڈیسن ہے۔ کاربو ویجیٹیبل کا مریض اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کاربو ویجیٹیبل کی خاص چند علامات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آزمائشی طور پر یہ بہت بڑی علامات ہیں۔ سب سے پہلے پیشنٹ میں کاہلی، سستی، ورم، یہ 3 الفاظ آپ یاد کر لیں، ان کو سمجھ لیں تو سمجھ لیں آپ نے کاربو ویجیٹیبل کو سمجھ لیا۔ پہلے نمبر پہ ہے کاہلی، سستی۔ سست کاربو ویجیٹیبل کا مریض بہت سست ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے ہر اعضاء میں ورم پایا جانا، سوزش پائی جانا۔ کاہلی، سستی، ورم، یہ 3 الفاظ کاربو ویجیٹیبل میں ابتدا سے لے کے انتہا تک، شروع سے لے کے آخر تک موجود ہیں۔ کاربو ویجیٹیبل کے مریض کی وریدیں، ٹانگوں کی، بازوؤں کی پھولی ہوئی، جسم میں براؤ، ورم، سر بھرا ہوا معلوم ہو، ایسا معلوم ہو جیسے سر کے اندر خون بھر گیا ہے۔ اعضاء سست معلوم ہوتے ہیں، وریدیں سست، ڈھیلی اور مفلوج ہوتی ہیں۔ تمام قسم کی وریدیں بڑھ جاتی ہیں، تمام قسم کی جسم کی جو نالیاں ہیں وہ بڑی بڑی وریدیں ہو جائیں گی، ان میں گانٹھیں پڑ جائیں گی اور ورم آ جائے گا اور باہر سے پھولی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ کاربو ویجیٹیبل کی خاص علامت ہے۔ ٹانگوں کی وریدوں میں بالخصوص ورم آ جانا اور گانٹھیں بن جانا، سخت گلٹیاں، وریدیں اکٹھی ہو کر گلٹیاں بن جانا، یہ کاربو ویجیٹیبل کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہی حالت کاربو ویجیٹیبل کی دماغی ہے۔ دماغی طور پر کاربو ویجیٹیبل کا مریض بہت سست ہوتا ہے۔ کاربو ویجیٹیبل کا مریض سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بیوقوف، سادہ لوگ، سست، کوئی کام چستی اور چلاکی سے نہیں کر سکتا، انتہائی سست، جسم کے ایک ایک اعضاء میں دماغ سے لے کر پاؤں، ہاتھ اور جسم کا ہر اعضاء، ہر حصہ سستی کا شکار۔ ایسے سمجھ لیں کہ کاربو ویجیٹیبل کا مریض سستی کا مارا ہوا ہوتا ہے، چستی اور چلاکی اس کے نزدیک بالکل نہیں ہوتی۔ اعضاء میں بھی سستی اور بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، خون کی چھوٹی نالیوں کے اندر خون کا دور بہت سست چل رہا ہوتا ہے۔ کاربو ویجیٹیبل کے مریض کو اگر آپ نے پکڑنا ہو تو بڑی توجہ طلب بات سمجھنے والی ہے کہ اگر 5-7 بندے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، پانی پی رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں اور کوئی پھل کھا رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، تو بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے۔ کاربو ویجیٹیبل کا مریض آپ بڑی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ کاربو ویجیٹیبل کے مریض کے چہرے پر تمام آدمیوں کے ہوتے ہوئے 5-6 بندے بیٹھے ہیں، 5-6 بندوں کے بیٹھے ہونے سے بھی اگر کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، تو کاربو ویجیٹیبل کے مریض کے چہرے پر آپ کو تمتماہٹ، سرخ معلوم ہوگا اور چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی، اور دور سے ہی ایسے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اندر سے پریشان ہے، جیسے کوئی چوری کی ہوئی ہوتی ہے یا کسی مجرم کی طرح بیٹھا ہوتا ہے۔ دور سے ہی پتہ چل جائے گا یہ کاربو ویجیٹیبل کا مریض ہے۔ کاربو ویجیٹیبل کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کاربو ویجیٹیبل کی اگلی علامت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں
وہ اس سے بھی توجہ طلب ہے. سوزش جلن اس دوا میں، میڈیسن میں، کاربو ویجیٹیبل میں سوزش جلن شروع سے لے کے آخر تک پائی جاتی ہے. وریدوں میں جلن، خون کی چھوٹی نالیوں میں جلن، سر میں جلن، جلد میں جلن، خارش، متورم حصے میں جلن، اندرونی جلن، بیرونی جلن. جلن پر آپ توجہ دیں اگر کاربو ویجیٹیبل کو سمجھنا ہے. اندرونی جلن، بیرونی جلن، سوزش کے ساتھ ساتھ جلن شروع سے آخر تک اس میڈیسن میں، کاربو ویجیٹیبل میں پائی جاتی ہے. بیرونی طور پر مریض سرد، ہاتھ ایسے جیسے برف میں رکھے ہیں. سنیے ذرا کاربو ویجیٹیبل کا پیشنٹ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ ایسے جیسے برف میں رکھے ہیں، برف کی طرح ہاتھ ٹھنڈے، اور اندرونی طور پر جسم جل رہا ہے. معدے میں جلن، پیٹ میں گیس کے ساتھ شدید جلن، اور کاربو ویجیٹیبل کے مریض کا ناک بیرونی طور پر ٹھنڈا، زبان ٹھنڈی. اتنا ٹھنڈا ہونے پر بھی اگر مریض پنکھا جلوانے کی سفارش کرے، بیرونی طور پر مریض ٹھنڈا ہے، برف کی طرح، ہاتھ ٹھنڈے، پاؤں ٹھنڈے، ناک ٹھنڈا، زبان ٹھنڈی، لیکن اس کے باوجود بھی مریض پنکھا کی ریٹ لگائے، پنکھا لگا دو، پنکھا لگا دو، مجھے ہوا دو. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کاربو ویجیٹیبل کا مریض ہے. جلن اور سوزش کے علاوہ خون رسنا بھی اس دوا میں شروع سے آخر تک پایا جاتا ہے. مثلا متورم حصے سے خون آنا، زخموں سے خون آنا، مسوڑوں سے خون آنا، پھیپھڑوں سے خون آنا، رحم سے، مثانہ سے خون کی رحم سے خون، مثانہ سے خون کی الٹیاں، خون کی سیلان الرحم سے مسلسل خون، عورتوں کی ماہواری کے دوران بہت لمبا پروسیس ہو جانا، اور ماہواری کے علاوہ، حیض کے علاوہ، مینسز کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی خون رسنا. اور خون رسنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو علامت ہے کاربو ویجیٹیبل کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے سستی اور کاہلی. مریض سست ہے، کاہل الوجود ہے، ساری باڈی میں سستی پائی جاتی ہے، اور دانتوں سے خون، مسوڑوں سے خون، ناک سے خون، مختلف حصے سے خون آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کاربو ویجیٹیبل کا مریض ہے. آئندہ انشاءاللہ کاربو ویجیٹیبل کا بیان جاری رہے گا. مجھے امید ہے کہ میرا آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے گا. کاربو ویجیٹیبل کو سمجھنے کے لیے جو لوگ ہومیوپیتھک پہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ کاربو ویجیٹیبل کا بیان ضرور سنیں. کاربو ویجیٹیبل اتنی بڑی دوائی ہے، اتنی بڑی، یہ ڈاکٹر سیموئل ہنیمن کا اتنا بڑا اللہ کی مخلوق پر احسان ہے، انسانوں پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ایسے مریض، ایسے سمجھ لیں کہ جو مریض چارپائی پہ لیٹا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے، گھر والے اس سے پریشان ہیں، لاحقین پریشان ہیں، اس کے بچے اس سے پریشان ہیں، کاہلی ہے، سستی ہے، ہر وقت سویا لیٹا، بس آخری گھڑیاں گن رہا ہے، تو ایسے مریض کو بستر سے اٹھا دینا کاربو ویجیٹیبل کے اندر پایا جاتا ہے. آئندہ انشاءاللہ اگلے کاربو ویجیٹیبل کے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر. ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرحمان پن، ناک، کان اور گلے کے امراض، گلے ٹونسل، ناک کی ہڈی، بہتے کان، بہرے پن کا علاج.
امراض معدہ، السر، گیس، تیزابیت کا علاج، گردہ مسانہ، پتے کی پتھری بغیر آپریشن علاج، گلٹیاں، رسولیاں، ہرنیا بغیر آپریشن علاج، آنکھوں کے تمام امراض کا علاج، نظر کی کمزوری، آنکھوں کا ٹیڑھا پن، موتیے کا بغیر آپریشن علاج، چہرے کے تمام مسائل، داغ، دھبے، کیل، مہاسے، چھائیاں، چھوٹے قد اور موٹاپے کا خصوصی علاج کروائیں اور اپنی شخصیت کو پروقار بنائیں۔ بالمقابل گلا محل بگو والا نس کیپ چوک، محلہ بختے والا، گجرانوالہ۔ ٹائم صبح 10 تا دوپہر 2 بجے، شام 6 تا رات 9 بجے۔